بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فروع الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، والصلاة والسلام على رسوله وخليله وحبيبه محمد الذي جعل الإيمان 79 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه۔ ورحمة الله وبركاته على عباده العلماء الصالحين الذين استنبطوا هذا الشعبة من الكتاب والسنة وعينوها لعامة الأمة، جعلنا الله تعالى من يقتحم هذه الشعاب ويدخل تلك الأبواب ورزقنا عنده حسن مآب ويسر لنا في يوم الحساب۔ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیت مرقومہ بالا سے مجملاً معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کچھ اصول اور کچھ فروع ہے، اور حدیث مذکور میں ان کا عدد بھی متعین فرما دیا گیا ہے، 70 سے کچھ زائد ہے، اور ان کی تعین و تفصیل کے پتہ بتلانے کو اس کے 3 شعبے، ایک ادنا اور ایک اعلیٰ اور ایک اوسط بھی فرما دیے گئے، تاکہ علماء مستنبطین و مستخرجین شعب باقیہ کو خود اپنے ذہن خداداد کی قوت سے نکال کر دوسروں کو بتلا دے۔ چنانچہ علماء محدثین و محققین نے قرآن و حدیث میں غور کر کے ان سب شعبوں کو جمع کیا اور متعدد کتابیں اس بحث میں تصنیف فرمائی، جزاہم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ مدت سے میرے خیال میں تھا کہ ان سب شعبوں کو اپنے ہم وطن اسلامی بھائیوں کی آگاہی کے واسطے عام فہم اردو میں لکھوں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ جس ایمان کا ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں اس کے اس قدر شعبے ہیں، اور غور کریں کہ ہم میں کتنی باتیں ہیں کتنی نہیں ہیں، تاکہ ان سے اپنے ایمان کے نقصان و کمال کا اندازہ کر سکیں، اور جن اوصاف کی کمی اپنے اندر پائیں ان کی تحصیل اور تکمیل کی کوشش کریں، اور بدون تکمیل اس دعوے سے شرمائیں۔ گو اصول دین کے مان لینے سے ادنا درجے کا ایمان میسر ہو جاتا ہے، مگر وہ ایمان ایسا ہی ہے جیسا لنگڑا، لنجا، اندھا، کانا، اپاہج آدمی کہلایا جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایسا آدمی کس درجے کا آدمی ہے۔ دوسری غرض ان شعبوں کے بتلانے سے یہ بھی ہے کہ غیر قوموں کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ اسلام کی تعلیم کافی و تام ہے، اس لیے تمام شعبوں کے متعلق آیات و احادیث بھی ذکر کر دیے گئے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب تعلیم شارع کی ہے، کسی کا قیاس نہیں ہے، اور اسلام اسی کو کامل مسلمان جانتا ہے جس میں یہ سب خصال خیر و اوصاف کمال ہوں۔ ناقص مسلمان کی حالت دیکھ کر اسلام کی تعلیم کو بے وقعت نہ سمجھے، کیونکہ اسلام کا کام بتلا دینا ہے، نہ کہ زبردستی کسی کو ویسا ہی بنا دینا۔ یہ قصور ہم لوگوں کا ہے، اسلام پر کوئی الزام نہیں۔ بھائیوں، اسلام کے شعبے سننے کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہمت قوی رکھو، یہ سب شعبے تم کو حاصل ہو جاویں، اس وقت البتہ مومن کامل بن سکتے ہو۔ مقدمہ: وہ سب شعبے حسب تعداد محققین 77 ہیں، جن میں 30 تو قلب سے متعلق ہیں اور 7 زبان کے ساتھ اور 40 باقی جوارے کے ساتھ۔ ہم تینوں قسموں کو 3 باب میں ذکر کرتے ہیں، وباللہ التوفیق۔